ایک اہم اعلان کے ساتھ میں اس ویڈیو کی شروعات کر رہی ہوں۔ میں آج کے بعد کوئی پوڈ کاسٹ اپلوڈ نہیں کروں گی کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے ڈرا دیا۔ میں گھبرا گئی ہوں۔ میں اس وقت خوف کا شکار ہوں، بہت سخت، کہ پتہ نہیں میں بولوں گی تو آپ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہی سننا چاہ رہے تھے نا؟ یہ میں نہیں بولنے والی۔ میں پوڈ کاسٹ بھی بناؤں گی اور میں وہ بھی بولوں گی جو میرا جی چاہ رہا ہے، اور اگر آپ کو نہیں سننا ہے تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ میرا بولنا میری چوائس ہے۔ میں وہی کروں گی جو میرا دل کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی 4 باتیں میرا دل توڑ دیں گی؟ نہیں۔ میں ابھی کچھ اور ایسے پوڈ کاسٹ لانے والی ہوں، انٹرویوز لانے والی ہوں جو اس سے بھی زیادہ دھماکے دار ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے ادھر ہی بس؟ نہیں، ابھی تو سٹارٹ ہے۔ ابھی دیکھیے آگے ہوتا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یار۔ سواگت کرتی ہوں آپ کا ٹیبل ٹاک 2.0 میں۔ بنے رہیے گا میرے ساتھ۔ دیکھو میری بات سنو، یوٹیوب جو ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے۔ اس کے اوپر لوگ بول بھی سکتے ہیں، اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور جو مرضی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے یوٹیوب کا؟ آپ مطلب یوٹیوب کے تاؤ ہیں کہ آپ الاؤ کریں گے تو میں اس پہ ویڈیو ڈالوں گی، نہیں تو نہیں ڈالوں گی؟ تاؤ نہیں، تائی، بالکل تائی کہنا تھا۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی اجازت سے میں جواب دوں گی اور آپ کی اجازت سے میں انٹرویوز ڈالوں گی؟ آپ بہت بڑے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی ہوں۔ دیکھو ریڈٹ ہو گیا یا یوٹیوب ہو گیا، یہ دونوں انڈینس کی اجارہ داری نہیں ہے ان کے اوپر، پوری دنیا کے لیے یہ ہے۔ اور جب ایک چیز یوٹیوب پہ آ گئی تو اٹ از انٹرنیشنل۔ اگر آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے نا کہ آپ کا کانٹینٹ باہر نہ جائے تو پھر ایک انڈین ٹیوب بناؤ تاکہ وہاں سے کانٹینٹ باہر نہ جائے۔ جب آپ کی موویز پوری دنیا دیکھتی ہے تب تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے ولاگرز کو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ کو اتنا دکھ اور تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیا موویز کے کرٹکس نہیں ہوتے؟ جو بھی مووی آتی ہے اس کا ریویو نہیں ہوتا، یا پھر اس کو رکھ دیتے ہیں؟ ہر مووی کا ایک ریویو ہوتا ہے، ایک باکس آفس ہوتا ہے، اس کے مارکنگ ہوتی ہے، اس کے سٹار سلیکٹ ہوتے ہیں، یہ کتنے سٹارز دیں گے۔ اسی طرح اگر ولاگرز اپنا ولاگ سامنے رکھیں گے تو ان کے اوپر ریویوز ہوتے ہیں، ان کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، اچھا کام کرے انہیں پریز بھی کیا جاتا ہے۔ جہاں تک رہ گیا عامر جہانگیر کا انٹرویو، یار ایک بات تو آپ کو میری ماننی پڑے گی۔ دیکھو بائسڈ نہیں ہونا، شعیب سے نا 1000 گنا زیادہ انٹرٹیننگ بندہ ہے وہ۔ شعیب کی باتیں آپ چیزیں ہو گئیں، چیزیں آ گئیں، چیزیں بنا دیں، اچھا جو چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اب جناب کو بات نہیں کرنی آتی۔ اور جب وہ بات شروع کرتا ہے عامر تو وہ ایک بات کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، انسان گم ہو جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے اس کا انٹرویو اس کا انٹرٹیننگ لگا، آپ کو بھی تو دے سکتا تھا نا انٹرویو، کیوں نہیں دیا؟ چلو مجھے دیا تو کوئی بات ہوگی نا، میرے چینل میں کوئی بات ہوگی جو اس نے مجھے انٹرویو دیا۔ اس میٹ نے بھی مجھ کو سامنے سے اپروچ کیا تھا، عامر نے بھی مجھ کو سامنے سے اپروچ کیا تھا، لائیو میں میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے سبسکرائبرز گواہ ہیں کہ وہ خود آیا تھا میرے پاس۔ کچھ تو ہوگا اس چینل میں جو یہاں انٹرویو دینے آیا، کہیں اور نہیں گیا۔ ابھی باقی چینلز افسوس بھی کر رہے، کاش یہ انٹرویو ہم اپنے چینل پہ ڈال لیتے تو ڈال لیتے، میں نے آپ کا ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا نا۔ تو اب آپ پیچھے سے باتیں کرتے ہو، اس کا کوئی مزہ نہیں آتا یار۔ اچھا ایک اور بات، ہم لوگ غاروں سے نکلے، ٹھیک ہے، جھونپڑیوں میں شفٹ ہوئے، جھونپڑیوں سے نکلے پکے مکانوں میں شفٹ ہو گئے، پکے مکانوں سے نکلے ہم لوگ فلیٹس میں اور بڑے بڑے عالیشان گھروں میں شفٹ ہو گئے۔ دماغ ہمارا آج بھی وہی غاروں میں پھنسا ہوا ہے۔ بارڈرز، انڈیا پاکستان، انڈیا پاکستان، انڈیا پاکستان کا کانٹینٹ لے سکتا ہو، یہ کیوں نہیں لے سکتا؟ آپس میں میچ کھیل سکتے ہو، کانٹینٹ نہیں لے سکتا؟ وہ کانٹینٹ سب سے زیادہ ٹی آر پی والا ہوتا ہے جب میچ چل رہا ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا۔ سارے دعائیں، ادھر سے پرارتھنا ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سارے سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کانٹینٹ ہوتا ہے۔ تو پلیز
ان چیزوں سے باہر نکلیے. ابھی 2025 ہے. بارڈر سے باہر نکلیے. بارڈرس کو حکومت کو رہنے دیں, اپنی گورنمنٹ کے حوالے کریں یہ پالیٹکس. یہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے. دس از ناٹ اے پالیٹکس پلیٹ فارم. تو پالیٹیشینس کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا ہے یہاں پہ. اچھا بائی دا وے ایک چیز آپ لوگوں کو یاد کرانی تھی کہ جو میڈ کا میں نے انٹرویو لیا تھا نا, وہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے لیا تھا. اس نے ہمیں بتایا تھا کہ دیپیکا جو پروڈکٹس انڈورس کرتی ہے وہ اپنے فیس پہ یوز نہیں کرتی. جو بیبی پروڈکٹس انڈورس کرتی ہے وہ اپنے بچے پہ یوز نہیں کرتی. تو آپ لوگوں کو کی بھلائی کے لیے یہ چیز میں نے کی تھی, تاکہ آپ ان کی انڈورس کی ہوئی چیزیں لگا کے آپ کی اسکن خراب نہ ہو جائے یا آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. آپ کے لیے کیا تھا بھائی. آپ لوگوں کو تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آنی کہ کون آپ کے بھلے کے لیے بول رہا ہے, کون آپ کے نقصان کے لیے بول رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ خریدو, مجھے نہیں ہے کوئی. اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ دیپیکا جو ہے وہ جو انڈورسمنٹس کرتی ہے اس کو یوز نہیں کرتی. دیٹ از آل اباؤٹ منی. اور ہاں, ایک انسان سامنے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں بات کرنی. مجھے پتہ ہے گٹکا اور گٹکی بہت زیادہ پرابلمٹک ہے. ایک انسان سامنے سے بات کرے کہ میں نے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ نہیں تم اسی پہ بولو. ایسے نہیں ہوتا ہے. جو انسان خود آ کے بول رہا ہے, اپنی مرضی سے بول رہا ہے, اس نے کہا میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا, اس پہ نہیں کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے تم کرو. اور میں نے اس نے خود سے بتایا آگے سے کہ اس نے فلیٹ بیچا ہے اپنا, بھوپال والا گھر بیچ دیا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے ولاگز دیکھے ہیں نا بھوپال والے, یہ تو یادیں تازہ کرنے گیا تھا, یہ تو بچپن جینے گیا تھا, یہ تو نوسٹیلجیا دکھانے گیا تھا کہ میں اپنے باپ کے گھر کو دیکھنے جا رہا ہوں, جہاں میرا بچپن گزرا, جہاں سے میں ماڈل بنا, جہاں مجھے پیر نے دعا دی تھی. تو وہ تو ہمیں یہ دکھا رہا تھا. ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ بیچنے گیا اور اس نے اپنی ساس کے لیے انہیں پیسوں سے گھر لینا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ صبا کی مرضی کے بغیر نہیں بیچ سکتا ہے, اس نے اس کو پاور آف اٹارنی دی ہوگی اور اس نے بیچ دینا آگے, کیونکہ صبا آلریڈی کما رہی ہے. وہ ان میں یہی ہوتا ہے کہ شادی کر دی ٹھیک ہے, باقی جو حصہ ہوتا ہے وہ بیٹے کو ہی دیتے ہوتے ہیں یہ لوگ, وراثت کا. ان بیچاروں کے پاس اور ہے کیا تھا؟ یہی تھا نا, انہیں پیسوں کی ضرورت پڑی, اس نے بیچ دیا. اس نے فلیٹ لے کے اپنی ساسو ماں کو لے دیا. تو کیا ہے, ساسو ماں کتنے عرصے جئیں گی, اس کے بعد تو انہیں کا ہے نا. آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ عامر جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے اور آتا نہیں ہے. عامر جہانگیر ثبوت کہتا ہے اور ثبوت دیتا نہیں ہے. ہمارے ساتھ اس نے وعدہ کیا, وہ آیا ہے, اس نے آ کے ساری باتیں کی ہیں. حالانکہ اس کے پاس ٹائم شارٹ تھا, اس نے کہیں پہنچنا تھا, لیکن اس نے اپنی ساری باتیں کی ہیں. دیکھو مجھے پتہ ہے یہ بات کہ ان کی, آپ لوگوں کو بہت پہلے سے پتہ ہے کہ ان کی جو دادی تھی وہ اس طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی. ان کا پاؤں پھسلا, نالی میں گری, خون نکل آیا اور ایسے ہی ان بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی. یہ چھوٹی بات ہے. اب مجھے بتاؤ, اور پھر اس کے جنازے پہ نہ شعیب ابراہیم پہنچتا ہے, نہ ابراہیم صاحب پہنچتے, نہ ان کی امی پہنچتی ہیں, نہ یہ صبا پہنچتی ہے. یہ چھوٹی بات ہے. سب مطلب اگر وہ دادی نہ ہوتی تو آج یہ سارے ہوتے ہی نہ. شی واز دا مین سورس. وہ کہتے ہیں بزرگ آپ کا کیسا بھی ہو, لاوارث نہیں مرنا چاہیے. اس کے ایسا نہ لگے کسی لاوارث کا جنازہ جا رہا ہے. آپ کے جب وارث ہوتے, کیوں اولاد کی دعائیں کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ تاکہ جب آپ مرو تو کوئی کندھا دینے والا ہو. مکتی نہیں ملتی ہے جب آپ بیٹا جو ہے وہ آگ نہیں دیتا. کتنی سارے فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں نسل کے ساتھ. یہ ہم میں بھی ہوتے ہیں انڈیا پاکستان میں, ادھر ادھر نہیں ہوتے. وہ لوگ نہیں کیئر کرتے, وہ کہتے ہیں مر گئے جو مرضی دفنائے, کوئی فرق نہیں پڑتا کرسچنس میں. لیکن یہاں پہ یہ چیز ضروری ہوتی ہے. نیپوٹزم ہر ایک نے جھنڈے اٹھائے ہوئے نیپوٹزم کے کہ اس کے خلاف ہے ہم. یوٹیوب پہ تو آپ نے نیپوٹزم شروع کیا ہوا ہے کہ جی انڈین کانٹینٹ ہے تو صرف انڈین بندہ ہی اس کا ریویو کر سکتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ کے حساب سے نہیں چلتی ہیں. نیپوٹزم نہیں چل سکتا یوٹیوب پہ. یہ ایک وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں, جس کا دل کرے گا وہ اس چیز پہ بولے گا. روسٹنگ بناتے نہیں ہیں. روسٹرز دیکھتے ہیں کہ ہم امریکنز کو ذلیل کر رہے ہیں, چائنیز کو, جاپنیز کو, کس کو کر رہے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. بعد میں آتا ہے ملک, بعد میں آتے ہیں یہ کون تھے, کیا کھاتے تھے, کسی کو نہیں پڑی ہوئی. اور آپ کیسے بولنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ایک دفعہ یوٹیوب پہ کانٹینٹ آ گیا, نیپو بیبیز بائے بائے, آپ کا کچھ نہیں ہونے والا یہاں پہ, کیونکہ یہ اب ہمارا ہے اینڈ وی کین ڈو اینی تھنگ ود اٹ. دیپیکا کے مسلمان ہونے کی جو بات ہو رہی تھی نا, وہ اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھی کہ آپ کسی کو بھی زور زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے, اس کو مسلم کنسیڈر کیا ہی نہیں جاتا. دوسری بات یہ کہ
خدا کو، بھگوان کو، اللہ کو ماننا ضروری ہے، چاہے جس روپ میں مانو. لیکن وہ تو مانتی نہیں نا، انہوں نے تو دھرم کا استعمال کیا ہے. کیا آپ لوگ مثال قائم کر رہے ہو کہ دھرم کو استعمال کرو، اپنی پسند کے بندے سے شادی کرو، اس کے بعد فارغ، نہ ہندو نہ مسلمان نہ کرسچن. اب آپ لوگوں کو ایک بات بتا دو، کچھ چینلز والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم ہی ہو تو شادی ہوتی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. ان لوگوں کی اپنی سٹڈیز ہوتی نہیں، آ جاتے ہیں پرچار کرنے. کرسچنس کے ساتھ بھی مسلم کی شادی ہو سکتی ہے، یہودی جوز کے ساتھ بھی مسلمس کی شادی ہو سکتی ہے. صرف انڈینز کا یہ مسئلہ ہے کہ انڈین کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو کورٹ میرج ہو سکتی ہے، اس کو میرج ہی کنسیڈر کیا جائے گا بائی لا. تو باقی جو فارمیلٹیز ہیں وہ دیٹس اپ ٹو یو، یہ آپ کا مسئلہ ہے، دیکھو نہ دیکھو. لیکن ایک بندی ٹی وی پہ آ کے ولاگر ہے وہ، آپ کے لوگ، آپ کے بچے اس کو دیکھتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں سوچیں گے ہاؤ کنوینئنٹ، کوئی بھی پسند آ جائے، ایسے جھوٹا مذہب چینج کرو، بن جاؤ، اور اس کے بعد بائی بائی ٹاٹا، کوئی نہیں اللہ، کوئی نہیں خدا، کوئی نہیں بھگوان. یہ امید تو ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے نا کہ ہمارے اوپر کوئی ہے ہمیں دیکھنے والا، ہم کسی کو جواب دہ ہیں، تاکہ ہم لوگ انسان ہی رہے، حیوان نہ بنے. یہ بات ہے. پوائنٹ از دس، وہ چاہے مسلم ہو، وہ چاہے کرسچن ہو، وی ڈونٹ کیئر. دنیا میں ہزاروں کرسچن ہیں، ہزاروں ہندو ہیں، کروڑوں، لاکھوں، لیکن وہ غلط اگزامپل سیٹ کر رہی ہے. وہ یہ بات ہر بار کرتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، دیر از نو قرآن، نو نماز، نو ناتھنگ. یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے جو کہ اسلام کو پریکٹس نہیں کرتا، جو کہ اپنی کنوینئنٹ کے لیے ایسے مذہب بدلتا ہے جیسے لوگ کپڑے بدلتے ہیں. میرے چینل پہ ایک بھی سنگل ویڈیو نہیں ہے معصوم رشتے کے بارے میں، کیونکہ میں مانتی ہی نہیں تھی کہ کوئی معصوم رشتہ ہے بھی. میں کہتی تھی کہ اگر ایک ایکٹریس پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کا بچہ ہوتا ہے تو وہ آئے گا سامنے، اس کو آپ چھپا کے نہیں رکھ سکتے. لیکن باقی جو چینلز ہیں ان کی اگر آپ لسٹ دیکھیں تو 6 7 7 8 پوڈ کاسٹ صرف معصوم رشتہ، دیپیکا کی بیٹی، اس طرح کر کے اس کے اندر ہیں، آپ کو مل جائیں گی. سارے چینلز ایسے ہی ہیں. بیٹی کو چھوڑ دیا. نیہا فیضی کا ہول کیریئر از اباؤٹ دیٹ. ان کا سٹارٹ ہی اس طرح سے ہوا تھا کہ جب انہوں نے دیپیکا کی بیٹی کا سچ ایکسپوز کیا تھا. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اس انٹرویو میں معصوم رشتہ ڈسکس ہوا ہے، وہ بھی میرے چینل پہ. آئی واز ان ڈینائل، میں نہیں مان رہی تھی اس کو. میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ واقعی اگر ہے بھی تو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، بیکاز یہ اس کا پاسٹ تھا اور اس کو چھوڑ دو. اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ یہ اس کا پاسٹ ہے، یہ نہیں جھنجھوڑنا چاہیے. جب آپ کھول کے دکھا رہے تھے، تصویریں لگا رہے ہو ایک بچی کی رینڈم اٹھا کے، تب نہیں آپ کو خیال آیا کہ کسی کی پرائیویسی بریچ ہو رہی ہے؟ کل جب پہلی بار میں نے چینل پہ بات کی، آپ نے کہا یہ کیا، کسی کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کسی تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس وقت آپ کے مورلس کہاں تھے؟ آپ اب ان لوگوں کی لسٹیں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے معصوم رشتے پہ کتنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. پروف ہے نا. میرے کام میں اتنی ٹریولنگ انوالو ہے کہ مجھے کبھی کسی کنٹری میں جانا پڑتا ہے. بٹ میں یوٹیوب از ناٹ مائی ہول لائف. یوٹیوب از اے پارٹ آف مائی لائف بیکاز آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو پیپل جو میری لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جن کے ساتھ میں ایک کنیکشن فیل کروں، جو لوگ میرے ساتھ ایک کنیکشن فیل کریں. آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو یو گائز. تو یہ بات تھی. صرف یوٹیوب از لائک ایک شوق ہے میرا، تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے اس طرح کے خیالات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات سے پرابلم یہ ہوا کہ میں نے کیوں اس بچی کے بارے میں بات کی. بھائی آپ لوگوں نے اس بچی کے بارے میں پورے اپنے یوٹیوب کیریئرز بنا دیے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی کے پاس سے کیسا ہے کیسا نہیں. میں کہتی ہوں کوئی انسان کسی بھی وقت اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے، اس میں اتنی ایبلٹی ہوتی ہے. ہر انسان میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے. نیچر کین ناٹ بی چینجڈ. ہاں فائن، نیچر تھوڑی بہت جو ہے انسان کی ویسی رہ سکتی ہے، انسان پورے کا پورا چینج ہو جاتا ہے. یار 6 months میں انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک ساری اسکن چینج ہو جاتی ہے، تو سوچ بھی بدلی جا سکتی ہے. بس یو ہیو ٹو بی لائک، کہتے ہیں ایڈمنٹ، کانسٹنٹ. آپ کو وہ مستقل مزاج ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے اردو بول رہی ہے کیونکہ پتہ نہیں کون ہے یہ، تو ٹھیک ہے نا.
لینگویج ہی تو ہے, کیا فرق پڑتا ہے, ہندی بولو, اردو بولو, انگلش پہ تو آپ لوگ بڑے خوش ہوتے ہو, ہندی اردو آ جائے تو آپ لوگ جج کرنا شروع کر دیتے ہو. تو ٹھیک ہے, آپ جس نے جج کرنا ہے وہ جج کرے, جس نے نہیں کرنا وہ نہ کرے. خوش رہیں, پیار بانٹے جیسے شعیب بانٹ رہا ہے, اور جھوٹ بانٹے, رشتوں کا دکھاوا کرے جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں. اور نہیں کرنا ہے یہ, اس لیے تو بول رہی ہوں, آپ ہی کا فائدہ ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہا آپ کو, آئے گا کبھی, اور اگر نہیں آئے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹیک کیئر, بائے بائے. Thanks for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.